پاناما لیکس نے جہاں ساری دنیا کی سیاست پر اثر ڈالا ہے وہاں پاکستان کی دبی ہوئی سیاسی سرگرمیاں پھر گرم ہو گئی ہیں اور اس سارے معاملے نے اس میں ایک حدت بھر دی ہے۔ اپوزیشن نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے فورینزک آڈٹ کا مطالبہ تو کیا ہے، لیکن اس فورینزک آڈٹ کی آواز نے پاکستان بھر میں ماہرین قانون کے کان کھڑے کر دیے ہیں۔ ہر طرف اس کے قانونی پہلوؤں پر بات چیت شروع ہو چکی ہے کہ کیا حکومت یا حکومتی جماعت اس پر راضی ہو جائے گی، کیونکہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر یہ فورینزک آڈٹ نہیں بنتا یا جس بارے میں اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے وہ نہیں ہوتا تو پھر یہی اپوزیشن خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ فورینزک آڈٹ اس پر حکومت راضی ہو جاتی ہے، اگر ہاں تو پھر اس کے لیے کرنا کیا چاہیے اور کیا حکومت قانونی یا اخلاقی طور پر اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ اس کے تمام سوالات کا جواب لیتے ہیں۔ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون، تجزیہ کار، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملات ہوگا کیا، اس کے لیے جواب لیتے ہیں۔ سینئر وکیل اور ٹیکس اور اکاؤنٹس کے معاملات پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ کیا اپوزیشن کا یہ فورینزک آڈٹ کا جو مطالبہ پاناما لیکس کے تناظر میں قانونی طور پر درست ہے؟ اگر نہیں درست ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ فورینسک آڈٹ کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ دراصل مس نامر ہے اور معاملے کو سمجھے بغیر شاید اس الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، کیونکہ فورینسک آڈٹ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کے جو فیکٹس ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہوں یا آپ کے پاس کوئی ایسی اکاؤنٹس ہوں جن کے اندر سے آپ کو یہ شبہ ہو کہ اس میں امبیزلمنٹ کی گئی ہے یا فراڈ کیا گیا ہے، اور پھر فورینسک آڈٹ کے ذریعے ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو انرتھ کیا جاتا ہے۔ یہاں تو یہ نہیں کہا گیا، اگر ہم خاص طور پر ابھی تک تو صرف ایک ہی کیس میں الزامات اور اس کے بارے میں تشویش ہے لوگوں کو، اور وہ خود پرائم منسٹر اور ان کے گھرانے کے بارے میں ہے، اور وہاں تو وہ خود مان رہے ہیں کہ ہماری آف شور کمپنیز بھی ہیں اور ہمارے پاس لنڈن کی پراپرٹی بھی ہے۔ اب اس میں فورینسک آڈٹ کا کیا عمل دخل ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یہ تو گیون فیکٹس کو سے کچھ نتائج نکالنے کی بات ہے۔ پہلا نتیجہ یہ کہ کیا انہوں نے جو آف شور کمپنیز بنائیں وہ لیگل تھیں، یعنی اس میں جو پیسہ ڈالا گیا وہ لیگل ذرائع سے، قانونی ذرائع سے یہاں سے لے جایا گیا یا نہیں، کوئی پیسہ لے جایا بھی گیا یا نہیں، اور وہاں سے جو پیسہ آیا پاکستان میں کیا وہ قانونی طریقے سے آیا یا نہیں آیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ایک اور وہاں ہمارا کر دی کہ یہ جو فورینزک آڈٹ کی بات ہوتی ہے، یہ فورینزک آڈٹ اور فیکٹ فائنڈنگ ایکسرسائزز، اس میں کیا فرق ہے، اور اس پاناما لیکس کے تناظر میں کیا کوئی بڑا بریک تھرو متوقع ہو سکتا ہے اگر یہ تحقیقات ہوتی ہیں تو؟ جی دیکھیں، ٹیکس میں پہلا ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ نے اپنے سارے ذرائع آمدنی، اپنے اثاثہ جات اور اخراجات کا صحیح اعلان کیا ہے اور اس کا ڈسکلوجر کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے ڈسکلوجر کے بیونڈ بھی کوئی اور ایسٹ تھے، کوئی اخراجات تھے، کوئی آمدنی تھی، تو پھر انکم ٹیکس کا قوانین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سارا پیسہ، وہ ساری جائیداد، وہ سارا اخراجات وہ آپ کی انکم تصور کر لیا جائے گا کہ ان ایکسپلینڈ سورس سے آپ نے وہ انکم کمائی اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ ان کا زیادہ سورس سے کچھ زیادہ سروکار نہیں ہوتا، وہ سورس چاہے انلیگل بھی ہو، انکم ٹیکس صرف انکم کو ٹیکس کرتا ہے، اس کے سورس کے بارے میں اگر وہ انلیگل بھی ہو تو اس وجہ سے تو پھر اگر آپ سورس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو پھر یہ آف شور کمپنی میں جو پیسہ لگا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، سورس کیا ہے، اور خاص طور پر اس پاناما لیکس میں جو شریف فیملی کا نام آ رہا ہے، اس پیسے کی آمد کی جو گتھی ہے وہ سلجھانے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں نا، اس کمپنیوں کے بارے میں یہ سوال جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں آیا، یہ تو 92-93 سے اس کا ذکر جو ہے وہ اخبارات میں تو ملتا تھا، مگر جب حدیبیہ پیپر کا کیس لاہور میں ہوا تو وہاں پہ بھی خاص طور پہ یہ ذکر آیا کہ باہر سے جو پیسہ کچھ خاندانوں کا، کچھ لوگوں کا نام استعمال کر کے کیا گیا تھا وہ جائز تھا یا نہیں تھا، اور کورٹ اس نتیجہ پر پہنچی جو 1998 PTD 34 پیج پر لاہور کے لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ دراصل اس طرح کے سوالات
इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि इकनॉमिक रिफॉर्म प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेन करेंसी के बारे में किसी किस्म के सवालात उठाने से मना करता है। ये फैसला तो हो चुका, अपने फाइनलिटी इख्तियार कर चुका। अब मामला क्या था कि 2000 से रेफरेंसेस पेंडिंग थे नैब में इन्हीं केसेस के बारे में, यानी ये तो सिविल लाइबिलिटी थी और इनकम टैक्स वाले सवाल नहीं पूछ सकते थे, तो मामला ख़त्म हो गया। मगर पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर इस तरह का कोई तरीका इस्तेमाल करे तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई होना था या नहीं होना था? ये हैरानगी की बात है कि 2013 के अपने इलेक्शन कमीशन के सामने दिए गए डिक्लेरेशन में वज़ीर आज़म मोहतरम ने ये बताया, जो उस वक्त तो कैंडिडेट ही थे अभी इलेक्शन के, कि मेरे ऊपर 2 क्रिमिनल नैब के केसेस पेंडिंग हैं और उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है, और ये 2000 से। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि 2000 से केसेस आज 2016 तक तो हल कर नहीं सका नैब और कोई दूसरा अदारा, तो आगे क्या होगा? डॉक्टर इकरामुल हक, बहुत शुक्रिया, आपने कानूनी राय दी और ख़ास तौर पर इस बारे में बताया, और वो जो उबहम उभर रहा है उसकी तस्दीक की, ख़ास तौर पर न्यूज़ प्लस ने जो आपको बताया है कि ऐसी सूरत में फोरेंसिक ऑडिट कराने पर भी बहुत सारे सवालात हैं, इसके तरीक़ाकार पर भी बहुत सारे सवालात हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि फोरेंसिक ऑडिट बनता ही नहीं है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी सूरत हाल, जिसके पेश नज़र इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए।